بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ زندہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جو اپنے لوگوں سے بولتا اور ہم کلام ہوتا ہے۔ کلام خدا کا یہ خوبصورت حصہ جو کہ رسولوں کے اعمال اس کا باب نمبر 2 اور ہم اس کی پہلی 4 آیات کی تلاوت کی ہے۔ مقدس لوکا نے اس کتاب کو لکھا ہے رسولوں کے اعمال، اور دوسرے معنوں میں ہم اسے پاک روح کے اعمال کی کتاب کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کتاب کے اندر روح القدس کی گہری حضوری اور روح القدس کے عجیب کام ہمیں پڑھنے کو، دیکھنے اور سننے کو، محسوس کرنے کو ملتے ہیں۔ مقدس لوکا نے جو لوکا کی کتاب ہے، مقدس لوکا کی معرفت جو خدا یسوع مسیح کی انجیل ہے، اس میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو اور باقی واقعات کے جو رسولوں نے، باقی شاگردوں نے بیان کیے اسی طرح سے ہے، لیکن رسولوں کے اعمال کے اندر جو روح القدس کے اعمال ہے، اس کتاب کو لکھتے ہوئے روح القدس کی تحریک، روح القدس کی معموری، روح القدس کی قدرت اور روح القدس کے قدرت بنے جو کام ہے، جب ان کو بیان کرتا ہے تو اس کتاب کے اندر لوکا کا انداز بالکل ایک منفرد انداز ہے، بالکل ایک الگ طریقہ ہے جو کچھ اس نے روح القدس کی معموری کو دیکھا ہے۔ مقدس لوکا یہاں رسولوں کے اعمال 2 باب اس کی پہلی 4 آیات کے اندر عید پینتیکوس جو کہ پرانے عہد نامے کی عید ہے، احبار کی کتاب جو 23واں باب ہے وہ پرانے عہد نامے کی 7 عیدوں کے بارے میں بتاتا ہے ہمیں، اور خدا نے قوم اور اسرائیل کو جو عیدیں دی وہ 7 عیدیں تھی، جن میں سے ایک عید فصح، عید فطیر اور عید پینتیکوس۔ پینتیکوس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، لیکن آج یسوع مسیح کی کلیسیا، جو کلیسیا کی ٹرانسفارمیشن روح القدس کی معموری اور حضوری کے وسیلہ سے ہوئی، آج ہم اس کا جشن مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ پینتیکوس پرانے عہد نامہ کی عید ہے، لیکن جب وہ اس عید کو منانے کے لیے، کیونکہ پینتیکوس کا مطلب ہے 50واں دن، سمپلی پینتیکوس 50واں دن، پہلی عید فصح، پھر عید فطیر اور پھر 50واں دن گن لینا۔ اس کے 50 دن کے بعد جو عید آتی ہے وہ عید پینتیکوس ہے۔ اسے ہفتوں کی عید بھی کہتے ہیں، فصل کی کٹائی کی عید بھی کہتے ہیں، اور اسے عید پینتیکوس بھی کہتے ہیں۔ یہ جو عید ہے عید پینتیکوس، 50واں دن، 40 دن ہو گئے ہیں خداوند یسوع مسیح کی موت، دفن ہونے اور جی اٹھنے کے واقعات کے اندر 40 دن تک خداوند یسوع مسیح، رسولوں کے اعمال جو پہلا باب ہے میں بتاتا ہے، یسوع مسیح مختلف جگہوں پر اپنے شاگردوں کو دکھائی دیتے رہے۔ اس کے پیچھے رہ گئے ہیں 10 دن، اور خداوند یسوع مسیح نے ان سے مل کر یہ باتیں کی جو ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 3 سے۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا۔ بولے کیا دیا؟ ان سے مل کر جی اٹھے یسوع نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ۔ ٹائٹل جو خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے، جو غیر زبانوں کے مسح کے ساتھ کلیسیا بھر گئی تھی،
اس کو جو ڈیوائن ایکٹ ہے، ایک الہی قدرت کا ظہور ہوا ہے، اس کو یسوع مسیح نے جو نام دیا ہے، ٹائٹل دیا ہے، وہ پاک روح کا بپتسمہ ہے، روح القدس کا بپتسمہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک بپتسمہ پانی کا بپتسمہ ہے جو ہمارے توبہ اور اقرار پر مہر کرتا ہے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ نئے سرے سے پیدا ہونا، اقرار کرنا، توبہ کرنا، خداوند مسیح میں آنا ہے۔ اور دوسرا بپتسمہ روح القدس کا بپتسمہ ہے۔ کون سا؟ روح القدس کا بپتسمہ۔ یہ غیر زبانوں سے بھرنے والا جو عمل ہے، ڈیوائن ایکٹ ہے، ڈیوائن پریزنس ہے، روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے جب ہم چھوئے جاتے ہیں تو اس کو روح القدس کا بپتسمہ کہا گیا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے خوب یسوع مسیح کو پہچانا اور اس بات کی گواہی دی، یہ خدا کا بن رہا ہے۔ اور یوحنا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت کے اندر جو ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور اس نے کہا میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زیادہ زوراور ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ وہ تمہیں آب اور روح سے کیا دے گا؟ بپتسمہ دے گا۔ وہ آب اور روح سے بپتسمہ دے گا۔ میں تو جس پانی سے بیپتائز کرتا ہوں۔ لوگ میرے پاس آ کر گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک پاک روح کسی شخص کے اندر نہ آئے وہ قدرت کے ساتھ کلام نہیں کر سکتا۔ جب تک پاک روح کی حضوری کسی شخص کو نہ چھوئے اس کی زندگی میں معجزات نہیں ہو سکتے۔ جب تک پاک روح کا بپتسمہ کسی کو نہ ہو جائے وہ روح القدس میں جو ہے اختیار کے ساتھ دعائیں نہیں کر سکتا۔ پاک روح القدس کا بپتسمہ آپ اور مجھے بااختیار بناتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہماری دعاؤں کو پر اثر بناتا ہے، ہماری خدمت اور منادی کو قدرت اور زور کے ساتھ بڑھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ جو ڈرپوک شاگرد تھے، ڈرے اور سہمے ہوئے، جو کہ چھپتے پھر رہے تھے، یسوع کا انکار کرنے والے تھے، ہمارے مسیح کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ کبھی دلیر بانی نہیں سکتے تھے۔ یہ پاک روح ہے جس نے 120 کو ایک بڑے کمرے کے اندر والا خانہ کے اندر جمع کر دیا۔ یہ پاک روح ہے جس نے ان 120 لوگوں کو یک دل کر دیا، ایک روح کر دیا، اور ان کو ون اسپرٹ کر دیا، ون مائنڈ کر دیا، ون ہارٹ کر دیا۔ اور یہ بلاسٹ آف بریتھ ہے، یہ خدا کی آواز کا دھماکہ ہے، اور یہ ایمان کی کتاب جو ہے یہ پرانے عہد نامہ سے ہمیں ایک نئے عہد نامہ کے اندر داخل کر رہی ہے۔ ایمان کی کتاب کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئے اور وہ پہلی دفعہ ہو رہے تھے۔ ہاللیلویہ۔ آج کل پاک روح کا بپتسمہ ایسے نہیں ہوتا، لیکن ہر کسی کو جس کو روح القدس کا جو ہے وہ مسا ہوتا ہے، بپتسمہ ہوتا ہے، ہر کسی کا فرق تجربہ ہے۔ اس وقت یہ تھا جیسے ہم نے پڑھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا وہ سب ایک جگہ پر جمع تھے، وہ کمیٹی نکلنے کا انتظار نہیں کر رہے تھے، وہ رزلٹ آنے کا انتظار نہیں کر رہے تھے، وہ گھر پر پہلا لینڈرن یا دوسرا لینڈرن پڑھنے کا انتظار نہیں کر رہے تھے، وہ بچوں کی شادیاں اور اولاد ہونے کا انتظار نہیں کر رہے تھے کہ ہم تب ہم شاد ہو جائیں گے جب ہمارے گھر میں بچے ہوں گے، جب کمیٹی نکلے گی، گھر بنے گا، کپڑے ملیں گے، جاب ملے گی، جاب کا انٹرویو آئے گا۔ اور یہ سب کچھ اچھا ہے انسانی جسمانی خاندانی نقطۂ نظر سے، لیکن وہ کمیٹیوں کا، وہ اپنی ترقیوں کا انتظار نہیں کر رہے تھے، وہ پاک روح کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ وہ پاک روح کا انتظار کر رہے تھے۔ 40 دن جی اٹھا یسوع ان کو دکھائی دیا اور وہ 10 دن انتظار میں لگ گئے۔ مبارک ہیں جو خدا کے فاتحوں میں خدا کا کیا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ مبارک ہیں وہ جو خدا کے فاتحوں میں اس کا کیا کرتے ہیں، انتظار کر رہے تھے۔ دنیا کے کام تو اچھے ہیں، یہ بری بات نہیں ہے۔ جو باتیں میں نے کی ہیں میں بھی انتظار کرتا ہوں، ہم بہت کچھ پلان کرتے ہیں،
پاک روح کے لیے ہم کیا پلان کرتے ہیں, کیا ایفرٹس کرتے ہیں, ہماری پریزنٹیشن جو ہے وہ کیا ہے, اس کے بارے میں ہم اپنے آپ کو کتنا ڈیووٹ کرتے ہیں اس چیز کے لیے, ہم اپنے آپ کو کتنا جو ہے ریپریزنٹیو بنتے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہم خدا کے گواہ ہیں, ہم اس کے نمائندے ہیں. یہاں پر ڈرے اور سہمے ہوئے شاگرد قدرت کے ساتھ کلام کرنے لگے کیونکہ روح القدس کا بپتسمہ جو ہو گیا. ہاللیلویا. اس لیے زوراور ہو گئے, دعائیں کرنے لگے. یہ جو ایمان کی کتاب ہے یہ روح القدس کے معجزات کے ساتھ بھری ہوئی کتاب ہے, اور کبھی یہودیوں پر روح القدس کا بپتسمہ ہونے کا عمل جاری ہے. دوسرا باب, چوتھا باب, 8واں باب, 12واں, 16واں, 19واں باب, بار بار اس کتاب کو پڑھیے. اس کتاب کو نہ صرف ہم رسولوں کے اعمال کہتے ہیں بلکہ پاک روح کے ایمان کی کتاب کہتے ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں, although we have to see through the studies, ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح روح القدس کا سوئنگ اور جو موٹیویشن ہے, جو موو ہے ہولی اسپرٹ کا, وہ کس طرح کام کر رہا ہے. 10ویں باب میں کرنیلیس سے ہے جو کہ خدا کا رسا لیکن غیر یہودی تھا, غیر قوم کا تھا, اور اس کو بھی پطرس کے وسیلہ سے منادی ہوئی. پطرس کو کہا جا, کرنیلیس خدا ترس ہے, یہودیوں کو خیرات دیتا ہے, اس کی خیرات اور اس کے ہدیے قبول کر لیے گئے ہیں, جا کر منادی کر. جب پطرس نے جا کر وہاں منادی کی اور دعا کرنے لگا تو غیر قوم کا شخص کرنیلیس صوبیدار, خیرات کرنے والا, غیر زبانوں کے مسا سے بھر گیا. ہاللیلویا. غیر زبانیں, یہ جو ایمان کی کتاب ہے اس کے اندر یونانی لوگوں کو روح القدس کا بپتسمہ ہوا, یہودی لوگوں کو ہوا, اور یہاں جو ہے رومی لوگوں کو ہوا, اور سامری لوگوں کو. مختلف طرح کی اقوام کے لوگ ہیں. They have many differences among them. تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان بہت سارے ڈفرینسز تو ہیں, تضادات تو ہیں, مختلف زبانیں بولنے. ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی 1200 سے زیادہ ہند کو بولنے والے, ہندی بولنے والے, اور اردو بولنے والے, اور پشتو بولنے والے, اور کتنی زبانیں ہیں جو ہے پہاڑی ہیں, اور ہند کو ہے, مری والے ہیں, ٹیکسلا والے ہیں, اور زبانیں بولی. 1200 سے زیادہ نسلی گروہ ہمارے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں, لیکن خدا کلیسیا کو تبدیل کرتا ہے. آج کا دن جس کو ہم یاد کر رہے ہیں وہ کلیسیا کی ٹرانسفارمیشن کا دن ہے, اور اس دن جب روح القدس کا مس آیا اور بپتسمہ روح القدس کا ہوا تو اس وقت کلیسیا بدل گئی. ہاللیلویا. آج بڑی کلیسیا کا حصہ ہے, آج بڑے نسلی گروہ ہیں, آج بہت ساری زندگیاں ہیں جن کو خدا بدلنا چاہتا ہے. خدا چینج ٹو چینج کام کرنا چاہتا ہے, بروکن ٹو بروکن کام کرنا چاہتا ہے. جو چینج ہو گئے خدا کے وسیلہ سے بہت سارے لوگوں کو چینج کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. اور جو بہت سارے لوگ جن کے دل ٹوٹے ہیں, توبہ کر گئے ہیں, خدا میں زندگی گزارنے والے ہیں, خدا ان کے وسیلہ سے بہت ساروں کے دل نرم کرنا چاہتا ہے, توبہ کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے, اپنی کنگڈم کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے. جب تک روح القدس کا بپتسمہ نہ ہو یہ شاگرد اچھے مناد اور قدرت کے ساتھ منادی کرنے والے بن ہی نہیں سکتے, معجزات تو ہو ہی نہیں سکتی, بااختیار دعائیں تو ہو نہیں سکتی. خوشی بہت ہے ان کا یسوع جی اٹھا ہے, اور مسلسل 40 دن ہو چکے ہیں, ان کو دیدار حاصل ہو رہا ہے, 10 دن رہ گئے ہیں, اور لکھا ہوا ہے جب ہم دیکھتے ہیں لوکا 24واں باب آخری باب, تو یہاں میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں آیت نمبر 50 سے. پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی. بولے ہاللیلویا. آپ کا میرا یسوع ہمیں کیا دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے. اپنے شاگردوں کو ہاتھ اٹھا کر کیا دی؟ برکت دے رہا تو ایسا ہوا ان سے جدا ہو گیا, آسمان پر چلا گیا. اسے عید صعود کہتے ہیں. یہ نئے عہد نامے کی عید ہے. یسوع کا آسمان پر اٹھایا جانا یہ ان 7 عیدوں میں نہیں جو پرانے عہد نامے کی عیدیں ہیں. اور آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے. خوشی بہت ہے, ان کا یسوع جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. ہم سے ہمارا یسوع جی اٹھا ہے, اس کی قبر خالی ہے. خوشی بہت ہے, باقی کوئی نہیں ملا. روح القدس ابھی معمور نہیں ہوا, روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا, پریئر ان ٹنگز کا ایکسپیرینس نہیں ہوا, زبانوں میں طرح طرح کی زبانوں کا مسا نہیں آیا. ہمارے ہاں لوگوں کا ایمان بھی اپنے اپنے حساب سے ہی کام کرتا ہے, اور اپنے اپنے حساب سے ہی وہ ایمان ایکٹیو ہوتا ہے جب انہیں ضرورت پڑتی ہے.
کلام میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان لیکن معجزہ جو ہم چاہتے ہیں ہم اس کو معجزہ سمجھتے ہیں. ایمان لانے والوں کے درمیان معجزاتوں کے پہلے معجزے کا ذکر انجیل میں یہ ہے کہ وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے. کیا پہلا معجزہ کیا ہوگا؟ وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے. لیکن کہ نہیں، یہ معجزہ چھڑ کے کوئی معجزے کی توقع ہے. یہ معجزہ ہے، یہ میراکل اپنی زندگی کے اندر ہونے دے. بولے ہاللیلویا. یہ معجزہ ہونے دے اپنی زندگی میں، اس کا انتظار کر، اس کے خلاف نہ ہو. اگر آپ کو نہیں غیر زبانوں کا مسا تو یہ کوئی میٹر نہیں ہے، لیکن ایمان رکھیں اور دعا کریں، انتظار کریں، تیاری کریں. مجھے پاک روح کا وقت، یہ زیادہ دعاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ زیادہ دعاؤں کا نتیجہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ. یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یروشلم کو لوٹ گئے سجدہ کر کے ایک کمرے میں لاگ نہیں ہو گئے کہ وہ کچھ لوگ اس طرح روزہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں پاک روح بپتسمہ ملے گا تو پھر میں کمرے سے نکل رہے. یہ زیادہ دیر یا لمبی دعاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ خدا کے وعدے کا نتیجہ. یسوع کا جس کا میرے باپ نے تم سے وعدہ کیا میں اس پاک روح کو تم پر کیا کروں گا. وعدے کا رزلٹ ہے، وعدے کا ریوارڈ ہے، اس کا انعام ہے. وہ کہ ان کی کوشش یہ رہی ہے، ایفرٹس ہونی چاہیے، کمٹمنٹ ہونی چاہیے، اویلیبلٹی ہونی چاہیے. جب تک ہم اویلیبل نہیں ہوں گے تب تک تو یہ ممکن نہیں ہے. ہم موجود نہ ہو تو مسا کہاں ٹھہرے گا؟ ہم تیار نہیں، ہماری پریپریشن نہ ہو، ہماری پریورٹی نہ ہو، ہم دستیاب نہ ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے. شہر یروشلم میں بھی جاتے ہیں، ہیکل میں بھی جاتے ہیں، اس بالا خانہ کے اندر اس کمرے میں بھی جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ دعا میں متحد ہو رہے تھے. ہاللیلویا. ایک روح ہو رہے تھے، مل کر دعائیں کر رہے. یسوع کا اس حکم کو انہوں نے اپنے دل میں رکھ لیا. یسوع نے کہا جب تم قوت پاؤ گے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. اور اس طرح کوئی شخص جو ہے وہ قوت نہیں پا سکتا جب تک اس کو روح القدس کا بپتسمہ نہ ہو جائے. 4 بڑی قومیں ہیں، یہودی، سامری، رومی اور یونانی، جن کو ایمان کی کتاب میں ان کے اندر مذہبی فاصلے ہیں، سوشل ڈفرینسز ان کے اندر موجود ہیں، لیکن پاک روح قوموں، قبیلوں، امتوں کو اپنے میں شامل کر سکتا ہے. ہم گیت بھی گاتے ہیں جس میں مسیح کا روح نہیں، یسوع کی دلہن میں تو کلام سے لیا گیا نا، یہ جس میں اس کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے. تو وہ انیشل ہے، وہ بنیادی بات ہے جو پانی کا بپتسمہ ہے. اصل مسیح کے اختیار میں، اس کی قدرت میں، اس کی برکات میں شامل ہونے کے لیے روح القدس کا بپتسمہ بہت ضروری ہے. ہم تاکہ اس کے اختیارات کو انجوائے کر سکیں، دنیا کو بدل سکیں، بابرکت زندگی، قدرت والی منادی، قدرت والا کلام بیان کر سکیں. تو یہ روح القدس ہے جو کسی شخص کو، مریم کہہ رہی تھی، یہ مقدسہ مریم نے کیا کہا فرشتے کو، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی. لیکن جواب کیا آیا؟ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. روح القدس یہ کرے گا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کیوں کر ہو سکتا ہے، جو کچھ آپ چاہتے اور سوچتے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا، پاک روح وہ کرے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. روح القدس کا تجربہ کرے گا. یونٹی کے اندر لے آئے ان قوموں کو. اس دوسرے چیپٹر کے اندر کتنے نسلی گروہ، 15-16 نسلی گروہ ہے آگے اس دوسرے چیپٹر کے اندر. سب کو یونٹی کے اندر لے آیا. 54 بار لوکا نے ایمان کی کتاب میں، رسولوں کے اعمال، پاک روح کے اعمال میں صرف 54 بار روح القدس کے بپتسمے کا ذکر کیا ہے. یہ دوسرا مددگار ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کے بغیر وہ صحیح منادی نہیں کر سکتے تھے. یہ وہ ٹائٹل ہے جس عمل کو، یہ جو سارا عمل ہے جو کہ ہم دوسرے باب میں پڑھ رہے ہیں، جب
عید پینتیکوس کا دن ہے تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے اور یکایک آسمان سے، آسمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آسمان، آسمان کا خدا، ہم آسمان کی طرف آتے، ہمارا نیا شہر یروشلم وہ آسمان پر ہے۔ ہاللویا۔ آپ اور میرا یسوع کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے۔ ہم کہاں پر جائیں گے؟ آسمان پر جائیں گے۔ آسمان سے کا مطلب ہے کوئی اور سورس نہیں ہے، کوئی اور اوریجن نہیں ہے۔ روح القدس کے بپتسمے کا اوریجن یعنی اصل اور اس کا سورس اور وسیلہ کیا ہے؟ آسمان ہے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ جب میں نے اس کو پانی سے بپتسمہ دیا خدا نے یسوع کو، تو میں نے دیکھا کہ آسمان اس کے لیے کھل گیا۔ ہاللویا۔ اور روح کو کبوتر کی صورت میں اس کے کندھوں پر اترتے، اس پر نازل ہوتے، ٹھہرتے۔ پاک روح کا نازل ہونا اور اس کا ٹھہرنا بہت ضروری ہے۔ پاک روح ایک یا دو بار آپ کو مامور نہیں کرے گا۔ آپ جب بھی گر جائیں گے، جب بھی نا امید اور مایوس ہوں گے، جب آپ خداوند کی پریزنس کے اندر آئیں گے، ڈیوائن پریزنس آپ کو چھو لے گی اور وہ آپ کو یسوع مسیح میں ڈپ کر دے گی، یسوع مسیح میں شامل کر دے گی اور آپ پھر سے بحال ہو جائیں گے اور ایک اچھی اور بہترین روحانی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاللویا۔ تو یہاں لکھا ہے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں، تو وہاں آگ نہیں ہے، آگ سی زبانیں ہیں، جیسے زبانوں میں آگ ہے۔ یہ بلاسٹ آف بریتھ ہے، خدا کی سانس کا دھماکہ ہے، جو اس کی سانس آسمان سے زمین پر آئی ہے، اس جگہ کو اس نے ٹارگٹ کیا، صرف اتنے ایمانداروں کو، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ روح القدس کا جو بپتسمہ ہے وہ ہمیں گواہ بناتا ہے، مناد بناتا ہے۔ یہ بڑی جگہ تھی جہاں 120 لوگ جمع تھے۔ روایات پر نہیں، ہمارے اندر ایک برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے کہ ہمیں پاک روح کا بپتسمہ چاہیے، اور پھر دیکھیں جب ہمارے اندر یہ جلتی ہوئی خواہش ہوگی اور ہم اس کے لیے انتظار کریں گے، تب ہم یہ جو بلاسٹ آف بریتھ ہے ہم اس کا تجربہ حاصل کریں گے۔ یہ قوت ہمیں امپاور کرتی ہے، یعنی بااختیار بناتی ہے۔ پطرس نے جب یہ منادی کی تو ان کے دلوں پر اس بات کی چوٹ لگی اور اس بات کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کبھی بھی کسی انسانی کوشش سے ممکن نہیں ہوا، بلکہ یہ خدا کا ڈیوائن ایکٹ ہے اور اس کی الہی قدرت کا ظہور ہے۔ لیکن جو اس کا انتظار کرتے، اس سے مانگتے ہیں، وہ ضرور انہیں پاک میں لکھا ہے نا، تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، اور میں تمہارا آسمانی باپ ہو کر تم کو پاک روح کیوں نہ دوں گا۔ یسوع نے کہا میرے باپ نے تم سے وعدہ کیا، اس پاک روح کو تم پر کیا کروں گا؟ نازل کروں گا۔ وعدہ ہے، وعدے اپنی زندگی میں پورے ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے تاکہ وعدے پورے ہوں اور ہم پاک روح کی قوت کے ساتھ بڑھ جائیں۔ خدا آپ کو مجھے ہم سبوں کو اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔